محبوب کے میلاد منانے میں بھی ایک راز کی بات ہے. آج راز بتائیں گے آپ کو. وہ راز کیا ہے آپ نے ذرا توجہ رکھنی ہے, بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. محبوب کا میلاد منانے میں ایک راز کی بات یہ ہے. اب دیکھیں اللہ نے حکم دیا حج کرنے کا. اللہ نے حکم دیا حج کرنے کا. اب حج اور عمرہ تھا. عمرہ اور حج کے رکن کہاں پہ پورے ہوتے ہیں جی؟ خانہ کعبہ شریف میں. خانہ کعبہ شریف میں. مدینے بندہ نہ بھی جائے اور خانہ کعبہ سے اپنے ارکان ادا کر کے واپس آ جائے تو اس کا عمرہ اور حج ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہ ہے رکن, یہ ہے حکم. مجبوری میں بندہ پہنچا یا خوشی سے پہنچا, اس نے حج اور عمرہ کے طواف کیا, کعبہ شریف کے چکر لگائے, صفا مروہ کی سعی کی, نوافل ادا کی, دعا مانگے. اب یہاں تک تو رکن پورا ہو گیا. اب جب کہ جو مدینہ تو رسول جائے گا تو ہو جائے گا جس کے سینے میں اس کا مصطفیٰ ہوگا. سبحان اللہ. جس کے سینے میں اس کے مصطفیٰ, کیونکہ اللہ کو اپنا محبوب پیارا ہے, پسند ہے. اب اگر کہا جاتا کہ مکے جاؤ پھر مدینے جاؤ پھر مکے جاؤ, تمہارا حج ہوگا تمہارا عمرہ ہوگا, تو پھر جو محبوب کی ذات ہے وہ بڑے پیار والی ذات ہے. تو اللہ نہیں چاہتا کہ بندہ آنے اوکھا ہو کے مدینے پہنچے. مدینے او جاوے جڑا دلوں خوش ہوئے, مدینے خوش ہو کے جڑا بندہ جاوے وہ خوش ہو کے جاوے. اینا کہ جناب ہے میں ہوں کعبے کے ساتھ چکر بھی لا لیں, صفا مروہ کے ساتھ چکر بھی لا لیں, ان تو میں تھک گیا کہ مدینے کی میں جا سکتا. لیکن جڑا عاشق رسول ہوندہ ہے نا, وہ آندہ بھائی جی عمرہ کر لیا مکمل, چلو ہن مدینے چلیے. مکہ شریف نہ زیادہ دن مدینہ شریف گزار دیں, کیونکہ اتنے مزہ ہی جو کھانا ہے نا, کچھ سکون وقت ہے. دوسری راز کی گل, اللہ نے سانو حکم دیتا نماز دا, اقیم الصلاۃ. رب نے آکھیا نماز قائم کرو. اندے وچ رب نے آکھیا کہ میں بھی نماز پڑھنا نہیں آکھیا نا بھائی. رب نے سانو آکھیا تسی زکات دیو. رب نے نہیں آکھیا میں بھی زکات دینا. رب نے آکھیا نماز پڑھو, اے نہیں آکھیا کہ میں بھی پڑھدا. زکات کا حکم دیتا اے نہیں آکھیا کہ میں بھی زکات دینا. روزے دا حکم دیتا تے اے نہیں آکھیا کہ میں بھی روزے رکھنا. رب نے سانو حج دا حکم دیتا تے اے نہیں آکھیا کہ میں بھی حج کرنا, تسی بھی کرو. اے سانو اللہ نے حکم دیتا, اے ساڈے تے فرائض نے, اے ساڈے تے فرائض نے. نماز کے لیے بندہ آندا ہے, باویں اوکھا ہوئے تے باویں سوکھا ہوئے, اے فرض ہے تے اے ادا کرنا ہی کرنا ہے. اے فرض ہے, یہ قرض اسی نہیں ادا کریں گے تو ساڈے کو سوال ہوئے گا. باویں جنی بھی مجبوری ہے, انسان بیمار ہی ہے تو نماز ان بھی پڑھنی پڑنی ہے. ایویں نہ جی کھلو کے نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھے, میں نہیں پڑھتا, منجی کے پاس تھلے پڑھے, لیٹ کے پڑھے, پڑھے ضرور. ان دا تعلق نماز دا تعلق, روزے دا تعلق, حج دا تعلق, زکات دا تعلق ان دے نال ہے رب نال. اس دا تعلق اے عبادات کیندیاں نے رب. میں پہلے آکھا ذرا توجہ رکھیا جی, ان دا تعلق ان دے نال ہے رب نال. ہن اے حکم سانو اللہ نے دتے قرآن وچ. قرآن وچ ہور بھی حکم ہے. رب نے ایک اور حکم دیتا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب ایک ذرا مومنہ دے چہرے خوش ہو گئے, جنہوں نے پتہ ہے نا ویسے درود پڑھنے ہیں, خوش ہو گئے, سمجھ آ گئی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ایتھے رب نے اے نہیں آکھیا بھائی تسی درود پڑھو, تسی پڑھو, بلکہ جب نبی دے نال تعلق آیا, محبوب دی ذات دے نال جب تعلق آیا تو رب نے پہلے آکھیا میں بھی درود پڑھنا تے میرے نال رہن والے نوری مخلوق فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. کہا شک نہ رہ جائے, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محبوب کی ذات پر درود اور سلام بھیجتے ہیں. اب کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تسی بھی میرے نبی دی ذات پہ درود اور سلام پڑھو. جب نبی دے نال تعلق آیا تو اے نہیں آکھا تسی بھی پڑھو میں بھی پڑھتا نہیں, پہلے فرمایا میں بھی پڑھتا تو میرے نال والے فرشتے بھی پڑھتے ہیں, ہن تسی بھی پڑھو. اچھا ان دے وچ ایک اور گل ہے کی آکھیا جی یا ایھا الذین آمنوا, یعنی کہ اللہ نے مومناں نو حکم دیتا ہے کہ وہ درود پڑھے. درود پاک پڑھن والا مومن ہوئے گا. اے نہیں آکھیا یا ایھا المسلم ایھا المسلم,
اے نہیں آکھیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے مسلمانوں، اللہ نے اے نہیں آکھیا۔ اللہ اے بھی گل بندی سمجھ آندی ہے، یا ایھا الناس آکھا جاوے تو بھی لوگ نے، یا ایھا المسلم آکھا جاوے، ایھا المسلم آکھا جاوے تو بھی مسلمان نے کلمہ گو نہیں، لیکن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، مومنین نو حکم دیتا کہ تسی میرے محبوب دی ذات تے درود پاک پڑھو، لہذا جیڑا درود پاک پڑھے گا تے اے ایمان والے ہون دی نشانی بھی ہے۔ جیڑی عبادت کا تعلق محبوب دی ذات نال ہویا، یقیناً وہ افضل و اعلیٰ ہے۔ رب نے حکم دے چھڈیا قرآن وچ، لیکن اے فرض نہیں کیتا، فرض نہیں کیتا، حکم قرآن دا آ گیا، رب کا حکم آ گیا، لیکن فرض نہیں کیتا۔ اس واسطے نہیں کیتا کہ محبوب دے نال تعلق ہے کہ جویں اج اسیاں نے یار ہن تے فجر پڑھی ہے، گرمی بڑی ہے، زور بڑی، اب تے سب نے پڑھ جاؤں گی، یہ رب دے نال تعلق ہے کہ بندہ تھوڑا جہا دل وچ سوچدا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں آکھیا بھی اگر میں فرض کیتی تو میں ایویں کوئی بندہ دل وچ خیال بھی نہ پیدا ہو جاوے محبوب دے بارے، ایویں کوئی متھے تے تیوری بھی نہ کوئی بندہ پا لے، کیونکہ ان دا تعلق محبوب دی ذات دے نال ہے۔ اللہ نے یہ دسیا نماز بھی تانوں پڑھنی پینی ہے، زکات بھی دینی ہے، حج بھی تے روزے بھی، ان دا تعلق اللہ دے نال ہے۔ لیکن جدوں محبوب دی ذات تے درود پڑھن دی واری آئے گی تے اوہی بندہ پڑھے گا جڑا ایمان والا ہوئے گا، وہ پڑھے گا جڑا ایمان والا ہوئے گا۔ سانوں بھی اللہ تعالیٰ محبوب دی ذات تے زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ایویں ہی ہن میلاد دا موسم ہے، اللہ نے یہ ساری گلاں ساڈے تے فرض کیتیاں، حج، روزہ، نماز، زکات، یہ بھی محبوب دا ذکر کرنا بھی ساڈے تے فرض ہوتا، فرض ہوتا۔ تو پھر ایویں کو بندہ آکھیا لے ہن مولوی جناب پھر مسجد لنگر واسطے پیسے مسجد کھولی کھوتے ہیں۔ میلاد کا موسم ہے تو سنیاں نے، اہل سنت نے گج وج کے محبوب دا میلاد منانا ہی منانا ہے، واسطے نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اسی دھکے نال کسی نو نہیں آکھنے، رب نے نہیں آکھیا کہ جناب فرض کیتا میلاد منانا۔ اگر رب چاہتا تو آکھدا بھائی جویں رمضان کا مہینہ آیا تو سارے تیاری کی، روزے آ گئے، نکے بڑے نو پتہ لگ گیا، چند چڑھ گیا تو روزہ رکھنا ہے۔ ایویں ہی اگر رب چاہتا تو میلاد کا چند چڑھیا تو رب آکھے سارے میلاد مناؤ، لیکن کسی نے حکم نہیں دیتا، پکی نہیں کیتی، حالانکہ ان دا تعلق نبی دی ذات نال ہے۔ اس واسطے رکھیا کہ جیڑا محبوب دا امتی ہوئے گا، جن دے سینے وچ محبوب دی محبت ہوئے گی، وہی میلاد منائے گا۔ یہ بھی ایک گل ہے، یہ بھی راز دی گل ہے، سنبھال سکے واسطے۔ لہذا عشق مصطفیٰ تو جیڑا سینہ خالی ہے وہ پھر ایویں در بدر ٹھوکراں ہی کھاندا ون، اے کیویں ہویا، او کیویں ہویا، تے ایتھے نہیں ہویا تے اوتھے نہیں ہویا۔ بھی اس محبوب دے نال محبت کرن دے واسطے ساڈے کول دلیلاں منگدے نہیں، اپنے آپ کو پوچھو کہ جس نبی دے تو علاوہ ہور کوئی چارہ ہی کوئی نہیں، اس علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے، قبر تے اس نبی نے آنا ہے، کل حشر میں اس نبی دی شفاعت کی وجہ تو سی انشاءاللہ جنت جاواں گے، لیکن ساڈے اعمال ساڈے کرتوت کہو جے نے ساڈے سامنے نے۔ لہذا محبوب دی محبت جڑی ہے وہ انتہائی ساڈے واسطے ضروری ہے۔ جیڑا بندہ محبوب دی آمد تے خوشی مناندا ہے، ہن تانوں چند حدیث پاک سنانے ہیں، وہ بھی سن لو، اللہ سانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔